الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے. کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا روزی عطا فرمانے والا، ہر حال، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل دعاؤں کو سننے والا، قبول فرمانے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الاتقیاء، سید الانبیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جنت کی تعریف کے حوالے سے ہے. محترم ہمارے بزرگ حاجی بلال صاحب بہت دیر سے حکم فرما رہے تھے، مجھ سے تاخیر ہوئی. خیر، اب انشاءاللہ دل یہی چاہتا ہے کہ کچھ جمعے جنت کے موضوع پر ہی ہوں. جنت کیا ہے؟ جنت انعام ہے، اللہ کے باغات ہیں جو اللہ دنیا میں عمل کرنے والوں کو جب وہ پاس ہو جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ انہیں انعام میں عطا فرماتا ہے. جنت کا مطلب باغ بھی ہے. اب اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی اور شان کتنی بڑی ہے، اسی اعتبار سے وہ اپنے بندے کو عزت عطا فرمائے. کسی بہت بڑے آدمی کے گھر مہمان چلے جائے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہے. اللہ اتنا بڑا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہم ایک سورج اور ایک چاند دیکھتے ہیں. آج سائنس نے مانا ہے، دریافت کیا ہے، قبول کیا ہے کہ کتنے گلیکسی ہیں، اور ایک گلیکسی میں ہزاروں سورج ہیں جو اپنی اپنی زمین پر چمکتے ہیں. یہ ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں. اتنا بڑا وہ رب ہے
کہ یہ سورج ایک نہیں سینکڑوں سورج ہیں ایک گلیکسی میں، اور وہ اپنی زمینوں کو چمکاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ نے سچ کہا کہ دنیا اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور دنیا میں صبر سے کام لیا، آزمائشوں آفتوں سے گزرتا چلا گیا، اب قیامت کا دن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، جنت کی تعریف یہ ہے 70 سال کی مسافت کا ابھی سفر باقی ہوگا، خوشبو پانا محسوس کر رہے ہوں گے۔ 70 سال کی مسافت، یعنی یہاں سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک چلے جائیں، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو جنت کی خوشبو یہاں تک آئے گی، جسے اللہ نے جنت عطا فرمانی۔ جنت میں سب سے ہلکا درجہ، یعنی جو بڑی مشکل سے جنت میں پہنچا ہے، سب سے ادنا درجے کا جنتی کہہ لے کہ بڑی مشکل سے حساب کتاب اس کا پورا ہوا، کوئی ایک آدھ نیکی بڑھ گئی تو اس کو جو جنت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 72 حوریں اور 80,000 غلام عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے ادنا جنتی کے لیے ہے، سب سے ادنا 80,000 غلام اللہ اس کو دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت کی کیا تعریف کروں کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر 70,000 درخت ہوں گے، ہر درخت پر 70,000 پتا لگا ہوگا، اور ایک درخت کا سایہ 100 سال ایک عمر ہے۔ سب سے تیز رفتار، سب سے اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا سپیڈ کے ساتھ وہ چلتا رہے، 100 سال دوڑتا رہے، 100 سال دوڑتا دوڑتا مر جائے، جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی ہے وہ جنت، مخلوقات کتنی، آج تک لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگ دنیا سے جا چکے، کتنے آئیں گے قیامت تک، اس سے اندازہ کریں کہ جو سب سے آخری جنتی ہے اللہ اس کو فرمائے گا سب سے آخری، جس نے اپنی سزا پوری کر لی، اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اب جنت عطا کر دوں؟ اور وہ کہے گا، حدیث میں ہے، یا اللہ دوزخ کی آگ میں نے بڑی جھیلی ہے، اللہ تو نے فیصلے کر دیے، مخلوقات کے جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، یا اللہ میرے لیے کوئی جگہ بچی ہوگی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، پوری کائنات ایک طرف، پوری دنیا کسی کو مل جائے، ایک کمان کے برابر کسی کو جنت میں جگہ مل جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پوری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کہتا اللہ سب چلے گئے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ایک ریت کے ذرے کے برابر ایمان تھا، وہ بھی چلے گئے، اب میں آخری ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ جگہ ہے، اللہ فرمائے گا، مسکرائے گا کہ چلو زمین و آسمان کی مسافت کے برابر میں تمہیں جنت دیتا ہوں، راضی ہے تو؟ رو پڑے گا اللہ بڑی سختیاں برداشت کی، اللہ اپنی خطاؤں پر سزائیں لی ہے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے مذاق سے، یہ حدیث کی الفاظ ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے اس طرح کے مذاق سے، اللہ تو بھی مذاق کرتا ہے؟ اللہ مسکرا پڑے گا، فرمایا
زمین و آسمان کی مسافت کے برابر نہیں، اس سے 10 گنا بڑی میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ جنت پھر بھی خالی رہے گی۔ اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا، جنت کی کچھ جگہ تو بھر جائے۔ کن کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، برے اعمال نہیں کیے۔ صحابہ میں انس ابن نضر رضی اللہ عنہ تلوار پکڑی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا اور احد پہاڑ کے ایک طرف کھڑے اور کہنے لگے، لوگوں گواہ رہنا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کہاں ہے؟ کہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت اتنی دور اور زمین پہ خوشبو آ رہی ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ یہ ہے وفات کے بعد، کون اب کسی کو بتائے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جنت کی عمارتیں اللہ نے اس طرح خود تیار فرمائی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کوئی زبان اس طرح بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی کان اس طرح سن سکتا ہے، نہ کائنات کا کوئی انسان اپنے تصور میں لا سکتا ہے کہ اللہ مہمان نوازیاں کیسے کرے گا۔ جنت تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کی عمارتیں بنائی تو ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا ہے وہ اللہ نے مشک کا، تیز خوشبو کا تیار کیا، اور جو گھاس ہے، کنکریاں ہیں، وہ اللہ نے موتیوں کو کنکریاں بنا کر بکھیرا ہوا، جواہرات کو کنکریاں اور یاقوتوں کو کنکریاں بنا کر اللہ نے بکھیرا ہوا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ ایک تو اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور دوسرا جنت الفردوس سے ہی 4 نہریں نکلتی ہیں جو باقی ساری جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر اور شہد کی نہر، یہ وہ 4 دریا ہیں جو جنت الفردوس سے بہتے اور پھر تمام جنتوں کو وہ سیراب کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مانگو تو یہ مانگو۔ ان 4 نہروں کے علاوہ جنت میں کچھ چشمے بھی ہیں جن کے نام کافور، زنجیل، سلسبیل اور رحیق اور تسنیم ہے۔ اللہ نے چشموں کو بھی جاری کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتا ہے، نیک اعمال کرنا، اور پھر ڈرتا ہے گناہ سے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، گناہ کے راستے کی طرف جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ صحابی تھا ایک، اور عمر 17 یا 18 برس ہے، اور وہ گزر رہا ہے۔ اس دور میں اب گھر لکڑی کے ہوتے تھے، یا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ بھی جانتے ہیں دروازے کس طرح ہوتے تھے، دروازوں میں دراڑیں ہوتی تھی، نظر پڑ جاتی تھی، کسی گھر کا دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نوجوان ہے اور اس نے اندر گھر کے اندر ایک خاتون کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، نظر جان بوجھ کر نہیں پڑی، گزرتے ہوئے ہوا چلی، پردہ سائیڈ پہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچتے گھر تک جاتے جاتے گھر کی دہلیز پر جا کر بے ہوش ہو جاتا، پھر اٹھا پھر بے ہوش ہوا، پھر اٹھا پھر بے ہوش ہوا، اور کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، اللہ میں نے خود نہیں دیکھا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے اپنی نظروں کی خیانت نہیں کی ہے، اللہ یہ نظر پڑ گئی مجھے نہیں پتا تھا،
ایک دم اس کی چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ 18 سال کا نوجوان وہیں وفات پا جاتا، دل پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے۔ رب پوچھے گا جواب کیا دوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دوزخ کی بات کر رہے ہیں۔ بیچ میں ہی ایک نوجوان کی چیخ بلند ہوئی، گر پڑا، اللہ کے رسول علیہ السلام دوڑ کر اس کے پاس گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کل لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کا سینہ چیر کے دیکھ لو، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اللہ کے خوف سے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے کوئی گناہ کرنے سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈر کے رکنے والے لوگوں کو ایک ایک جنت ملے گی، تمہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں، تیرے لیے 2 جنتیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تو اس طرح چلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے عمر 30 سال کے برابر، قد آدم علیہ السلام کے برابر، حسن اتنا کہ یہ جو سورج ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، سورج کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جنتیوں کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے، جیسے مثال میں آتا ہے نا کہ حور اپنا دوپٹہ اگر زمین پہ پھینک دے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب روشن ہو جائیں، کبھی رات نہ پڑے، کبھی رات پڑے ہی نہ، اس کے ایک دوپٹے کی روشنی اتنی ہے۔ یہ اللہ نے تیار کی ہے کن کے لیے؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بھائیوں، نماز سب سے بڑی ہے۔ ان اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال ہی اللہ نے اپنی ذات کے معاملات میں یہ کرنا ہے کہ ہاں حقوق العباد تو ایک طرف ہے، یہ جھانسا دنیا میں دیا جاتا ہے، اور جی حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ کی خیر ہے، اللہ بخش دے گا، نہ بخشا تو کیا ہوگا؟ کون سٹیمپ لے کر آیا، کون میں مہر لے کر آیا ہے کہ حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ کو چھوڑ دو، اللہ بڑا رحیم ہے جی وہ معاف بھی کر دے گا، ٹھیک ہے معاف کر دے گا، لیکن اگر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو پہلا سوال نماز کا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز صحیح تو سارے اعمال صحیح، نماز نہیں صحیح تو سارے اعمال بیکار۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، آپ ہر نماز میں باجماعت حاضر ہوتے ہیں، لیکن اگر گناہ سے نہیں رکے تو یقین رکھ لیجیے آپ کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر کام وہی ہیں اور اس بات پہ خوش ہے کہ نماز پڑھتے مجھے مدت گزر گئی، نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر نماز قبول ہوئی ہوتی تو کبھی برائی کا ارادہ نہ ہوتا، اگر نماز قبول ہوئی ہوتی تو اللہ کا ڈر میرے دل میں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا جن کے دل پرندوں کی طرح تھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ انہیں بڑا مقام دے گا جن کے دل پرندوں کی طرح ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص بڑے نرم دل ہے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آنی جانی کر دیا کرتے ہیں، بات کو گرا نہیں لگاتے ہیں، عمر بھر کے لیے روٹھ نہیں جاتے ہیں، پرندوں کی طرح جن کے دل نرم ہیں، کوئی آ کے معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو خود چلے جاتے معافی مانگنے۔ اللہ انہیں سب سے اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ وہ تاجر جو تجارت کرتا ہے اور پھر صدق سے، امانت داری سے کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ اعزازات ہیں، اور یہ یاد رکھیے جنت کے 8 طبقے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، 8 طبقے۔ ایک جنت الفردوس، جنت عدن۔ جنت عدن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جو ایک موتی پر بنی ہوئی ہے،
اس میں جنتی کے لیے جو بھی گھر ہوگا، ایک جنتی کو جتنے بھی گھر ملیں گے وہ سب موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اتنا بڑا موتی ہوگا کہ اندر سے وہ کھوکھلا ہے، باہر سے اندر نظر آ رہا ہے، اندر سے باہر نظر آ رہا ہے وہ موتی۔ 70,000 اس میں بستر بچھایا جا سکتا ہے، 70,000 اس میں لوگ رہ سکتے ہیں، 70,000 اس کے پردے ہیں۔ جنت عدن وہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، رب نے فرمایا یہ دوں گا اس کو جن کے دل پرندوں کی طرح، جو نرم دل ہے، سختی نہیں کرتے ہیں کہ بار بار کوئی آتا ہے یار جانے بھی دو، کہتے نہیں اب تمہاری ہماری زندگی موت ختم ہو گئی۔ یہ لوگ جنت کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکیں گے، حالانکہ 500 سال کی مسافت ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جن کے نصیب میں ہو اور جنہیں اللہ نے عطا فرمانی ہے۔ اور پھر جنت المأوا، یہ بھی جنت کا ایک درجہ ہے۔ دار الخلد، یہ بھی جنت کا ایک درجہ ہے۔ دار السلام، یہ بھی جنت کا درجہ ہے۔ دار المقامہ، یہ بھی جنت کا درجہ ہے۔ علیین، یہ بھی جنت کا ایک درجہ ہے۔ جنات نعیم، اور یہ بھی جنت کا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا 100 درجے ہیں جنت کے ایک جنتی کے لیے، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ کتنے فاصلے پہ ہے؟ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ جس طرح آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اوپر والے درجے کا جنتی نیچے والے کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم ستارے کو دیکھتے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہے، اتنا بلند درجہ ہے، اور اللہ 100 درجوں تک عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، کہ اس کے نیچے جنت میں جو محل ملے گا، محل کے اندر سے اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ کیا جنت ہے، کیا گھر ہے کہ دودھ کی نہر، شہد کی، شراب کی، پانی کی، جنتی کے گھر سے ہو کے آگے گزر رہی ہے، اور بستر اور غلام کھڑے ہیں خدمتوں کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، ہر جنتی کے گھر میں نہریں ہوں، ہر جنتی کے گھر سے نہریں گزر کر آگے جائیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو پانی بد ذائقہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس پانی کی لذت دنیا میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لم یتغیر طعمہ، اس کو کبھی بد ذائقہ نہیں کہا جائے گا، وہ ہمیشہ تر و تازہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہے، وہ اس طرح نہیں جو دنیا کی شراب ہے۔ شراب پی اور نہ پتہ ہے ماں کا، نہ پتہ ہے بہن کا، نہ پتہ ہے کسی رشتے کا، نہ پتہ ہے کسی عزت و عصمت کا، نہیں، وہ ایسی ہوگی جو سرور دے گی، نشہ نہیں دے گی۔ اللہ نے کہا میں نے لذت رکھی ہے اس میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور پھر ہم نے نہر شہد کی نہر جاری کی، کے گھر سے ہو کر جا رہی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں لا يرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، اور لوگوں ہم نے تو ایسی جنت تمہیں عطا فرمائی۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں دھوپ، جون جولائی میں آپ سایہ تلاش کرتے ہیں، آپ بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں نہ تم دھوپ دیکھو گے، نہ تم سردی کو محسوس کرو گے، نہ دھوپ دیکھو گے کہ گرمی لگے، نہ سردی محسوس کرو گے۔ رب تمہاری ایسی مہمان نوازیاں کرے گا۔ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا اللہ کو پتہ ہے، وہ ایک جنتی کو ملے گی۔ یہ دنیا، یہ پوری دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیر سے حقیر، ادنا سے ادنا جنتی کو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ
یہ وعدہ کرتا ہے لا یذوقون فیہا الموت، موت کا تصور نہیں ہوگا، بیماری کا تصور نہیں ہوگا، کسی اچانک آفت کا تصور نہیں ہو گیا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا پھر نکالا نہیں جائے، اور اللہ اپنی نعمتیں عطا فرمائے، اپنی نعمتیں۔ پھل ہے کہ ابھی خیال آیا ہے کہ یہ میں پھل کھاؤں، پھل سامنے حاضر کر دیا جائے۔ کوئی دنیا کا جو آپ تصور کر لے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا جنت میں ایسا ہوگا؟ فرمایا تیرا رب تیری مہمان نوازی کے لیے وہاں بھی کھیتیاں اگا دے گا، وہ اتنا کریم ہے۔ اور دنیا میں تم اس کی مانو، جنت میں تم جو کہو گے رب تمہاری مانتا چلا جائے، جو کہو گے رب مانتا چلا جائے، جو خواہش کرو گے پوری ہوگی، جو تمنا کرو گے پوری ہوگی، جو تمہارے دل میں ابھی حسرت آئی ہے تمہارے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزارنی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارا میزبان ہے۔ تم جو انصار نے کہا، نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اللہ کھیتیاں بھی اگا دے گا، تم فصلیں بھی کاٹنا لیکن تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں پسینہ نہیں آئے گا، تمہارا برا حال نہیں ہوگا، نہ دھوپ ہے نہ زیادہ سردی ہے، مہمان نوازیاں ہی مہمان نوازیاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت، ایسے بالا خانے ہیں، ایسے چوبارے ہیں، ایسے اونچے مکان ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیں موتیوں کے بنے لیکن شفاف اتنے ہیں کہ اندر سے پورا تمہارا وہ گھر نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی باہر بیٹھا ہے وہ اندر کا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اندر ہے تو باہر کی پوری جنت دیکھ رہا ہے۔ لیکن کوئی فرشتہ تک بھی جو حور تمہارے مقدر میں ہے، کسی فرشتے کی بھی نظر اس پہ نہیں پڑی ہے۔ اس رب کی مہمان نوازیاں دیکھے، کسی جن، کسی انسان، کسی فرشتے تک کی بھی نظر اللہ نے اس پہ نہیں پڑنے دی جو آپ کے مقدر میں ہے۔ اور ہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر بیوی پریشان کرے، تنگ کرے، تو جو جنت میں اس کے مقدر میں آنے والیاں ہیں وہ اس کو بد دعا دیتی ہیں، وہ اس کو بد دعا دیتی کہ یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے اور تو اس کے ساتھ رویہ کیا کر رہی ہے، یہ تو آنے والا ہے رب کے پاس، اللہ نے تو اسے چن لیا ہے اور اللہ اسے جنت عطا فرمانے والا ہے، اور تو چند دنوں کی زندگی میں اسے یوں پریشان کر رہی، اور وہ اسے بد دعائیں دیتی کہ تو ایسے آدمی کو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کی ہر نعمت کو اکٹھا کر دیا جائے اور جنت میں قدم رکھنے کی جگہ صرف ہو، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا ایک شخص نے ساری زندگی دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، کبھی راحت کا موقع ملا ہی نہیں، کبھی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی نہیں، دکھ اتنے، ملال اتنے، کبھی بیٹوں سے پریشان، کبھی بیٹیوں سے پریشان، کبھی حالات سے پریشان، کبھی رشتہ داروں سے پریشان، کبھی اپنے ہی گھر کے معاملات وہ سدھار نہیں پاتا ہے، وہ عمر بھر کا ستایا ہوا، اللہ اسے صرف جنت کی نہر کا ایک غوطہ دے گا، جنت کی نہر کا صرف ایک غوطہ لمحے کے لیے، اور رب اس سے پوچھے گا بتا بندے دنیا کیسے گزری؟ تو کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے دنیا کے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، یا اللہ میں دنیا کے دکھ ہی بھول گیا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے لگتا ہے دنیا میں کبھی مجھے پریشانی نہیں آئی، صرف ایک ابھی اسے غوطہ دیا ہے۔ اور دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جنت عدن ہے نا، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، نبی علیہ السلام فرماتے اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہوگی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہوگی، اور زبرجد یہ سبز رنگ کی موتیوں کی کنکریاں ہوں گی، عنبر کی اللہ نے اس کو، عنبر کو اللہ نے مٹی بنایا اس کے لیے، عنبر کی مٹی ہے اس میں، اور پھر جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا
اور اس کی بلندی 60 میل تک ہوگی، ایک خیمے کی بلندی، اس کی اونچائی 60 میل تک ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان اتنا بڑا گھر نہیں بنا سکتا۔ موتی کا گھر ہے اور موتی اونچا کتنا ہے؟ 60 میل کی مسافت تک۔ یہ ایک جنتی کو دیا جا رہا ہے، اور پھر 4 دریا اس سے گزر رہے، پانی کا، شہد کا، شراب کا اور دودھ کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نہریں اس جنتی کے گھر سے گزر رہی ہے، ان نہروں کا ایک کنارہ موتی کا ہے اور دوسرا کنارہ اللہ نے یاقوت کا بنایا۔ ایک سفید موتی کا ہے، ایک یاقوت کا ہے، دونوں کنارے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چمک اور دمک رہے۔ اور پھر رب تعالی اس سے فرمائے گا، اس سے پوچھے گا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق تو کچھ بتائیے، کہ جنت کیا ہے، اس کی تعمیر کیا ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، گارا مشک کا ہے، کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، مٹی زعفران کی ہے۔ یہ اللہ نے جنت کی تعریف کی ہے، اللہ نے جنت کو اس طرح بنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال تک نہیں گزر سکتا، ہمارے تصور میں ہی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، یہ جنت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، ڈر کے گزار لو، تمہیں جنت ملے گی۔ جنت دیکھ کر کہیں گے یہ جنت ہے، یا اللہ اتنی بڑی کہ ایک موتی جنت کا، ایک موتی پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہے۔ اب زمین کتنی ہوگی یہ اندازہ کریں، اب جنتی کتنی بڑی زمین کا مالک ہوگا۔ یہاں تو ایک درخت جس کا نام طوبہ ہے اور اس کا سایہ 100 سال کی مسافت تک ہے، یہ ایک درخت ہے۔ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، درخت لگ جاتا ہے، وہ اتنے درخت لگیں گے، جگہ کتنی بڑی ہوگی۔ یہاں تو صرف ایک درخت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں کھلے موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 7 میل تک ہوگی، اونچائی 60 میل ہے، چوڑائی 7 میل تک اس کی ہوگی۔ یہ ایک خیمہ ہے ابھی، اور جنتی کے لیے صرف ایک خیمہ نہیں ہوگا، جتنے چاہے گا اللہ سے لگوا لے گا۔ کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کے اندر جس نے پاؤں رکھ دیا، جو چاہے گا، جو کہے گا، کوئی بات نہیں جس کا اللہ انکار کر دے، کوئی بات نہیں کہ اللہ ٹال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سونے کے کنگل اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگل اللہ پہنائے گا۔ دنیا میں سونے کو حرام کیوں کیا؟ کہ جس نے دنیا میں پہن لیا اس نے جنت کا سونا پہننے سے انکار کر دیا۔ بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے مذہبی گھرانے منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی ڈالتے ہیں۔ بڑے بڑے خود کو ہم یہ کہے میں جی اہل سنت، میں اہل حدیث ہوں جی، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں، میں اہل حدیث ہوں یا اہل سنت ہوں، لیکن بیٹے کی منگنی کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھ سے داماد کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈالوں تو انجام کیا ہوگا؟ میں تو اللہ کے رسول کی فرمان کی توہین کر رہا ہوں، میں تو رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کی کھلم کھلا انکار کر رہا ہوں کہ لو میں نہیں مانتا ہوں۔ نعوذ باللہ، جس نے دنیا میں سونا پہن لیا، سونے کی پلیٹوں میں کھا لیا، سونے کے برتنوں میں کھا لیا، سونے کے گلاسوں میں پی لیا، لوگ فخر کرتے ہیں، گلے میں چین بڑی بڑی بھاری سونے کی لٹکائی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر یہ دنیا میں ہی ہے، جنت کے سونے سے تم محروم رہ گئے، جو یہاں لے لیا وہ وہاں نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف میں
کہ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات وہ دیے جائیں گے، وہ بھی کسی کے تصور میں نہیں ہوں گے۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، پھر کچھ اور لے آتے ہیں، پھر سویٹ ڈش لے آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں چائے پی لیں، پھر آپ کچھ ڈرائی فروٹ لے آتے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں اتنی مہمان نوازیاں وہ سمجھ نہیں پائیں گے اللہ کھائیں کیا اور چھوڑے کیا۔ وہاں یہ سارا کھایا پیا پسینہ بن کے اڑ جائے گا، اور یہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا دنیا کی طرح، اس پسینے کی بھی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ تیز ہوگی۔ اس کی اللہ نے جنت کو کتنا پاک بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، ہر وقت انتہائی خوشگوار موسم اللہ رکھے گا، ہر وقت خوشگوار موسم۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر درختی اللہ نے سونے کا بنایا ہوا، ہر درختی سونے کا بنایا ہوا۔ اس کی اونچائی کتنی ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ پتے کتنے ہیں؟ ایک حدیث میں تو 70,000 آتا ہے۔ سونے کے درخت بنائے ہوئے اللہ پاک نے کہ میرا یہ وہ بندہ آ رہا ہے جو دنیا میں میری مانا کرتا تھا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا، اور یہ وہ جنتی ہے کہ اللہ فرمائے گا ہاں اہل جنت میری نعمتوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، یا اللہ ہم نے تو وہ سوچا بھی نہیں، اللہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا، اللہ تو نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، اور کیا چاہیے؟ موتیوں کے خیمے ہیں، نہریں دودھ اور شہد کی چل رہی ہے، یا اللہ کنارے یاقوت اور موتیوں کے ہیں، ایک خیمہ 60 میل تک اوپر ہے، 7 میل تک اس طرح ہے، یا اللہ اتنے غلام دیے 80 ہزار، دل میں خواہش ہوتی ہے درخت کی شاخ مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اللہ پلیٹ میں غلمان انگور رکھے ہوئے، میوے رکھے ہوئے میرے سامنے رکھتے ہیں، اللہ مجھے تو اٹھنے کا تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ فرمائے گا ابھی ایک نعمت رہتی ہے، یا اللہ وہ کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں، اور ایک بار نہیں، اللہ فرمائے گا جنتیوں صبح و شام اللہ دن میں 2 مرتبہ تمہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ اب شام کا تصور کیسا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اندھیرا تو وہاں ہے نہیں، وہاں حور ایک دوپٹہ بھیج دے تو دنیا ساری روشن ہو جائے، وہاں اندھیرا کیسے ہو؟ اللہ 2 مرتبہ دن میں ہر جنتی کو اپنا دیدار کروائے۔ جنتی کہیں گے اللہ ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔ جنت کی اور تعریف کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ اللہ تیرا دیدار ہوتا، یا اللہ تجھے دیکھ رہے، بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو، اللہ اور کوئی نعمت رہ ہی نہیں گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو اللہ فرمائے گا جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ کی قسم ہے اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی اتنی بڑی خوشی سن کر خوشی سے مر جاتے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی رہوں گا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بات سن کر اگر موت آنی ہوتی جنتی مر جاتے خوشی سے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی، مجھے خود سے راضی پاؤ گے۔ اور جنت یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ اللہ نے وعدہ کیا نیک اعمال کرو جنت دوں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، کبھی تنگ نہیں پڑو گے، نہ تم تنگ پڑو گے نہ میں رب تنگ پڑوں گا تمہاری مہمان نوازی سے۔ ہمیشہ تمہاری خدمتوں کے لیے غلمان آگے پیچھے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے،
تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تمہارے تصور سے بھی بہت دور ہے، جو ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، جو ہم نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کی ہے۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہی اجر تمہیں مل رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے، جو تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، اس کا اللہ تمہیں آج اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ وہ لیا ایمان والوں سے بھی رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم بھی تو ایمان لاؤ نا اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے؟ معاشرے کا نام لے کر مجبور نہ ہوا کرو۔ عورتیں بے پردہ ہے، شادی بیاہ ہے، ننگے سر گھوم رہی ہیں، جناب آپ تو بہت دین کا خیال کرنے والے ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھتے ہیں، داڑھی آپ کی مکمل ہے، سر پہ آپ کے ٹوپی یا پگڑی ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے، نماز با جماعت پڑھتے ہیں، لیکن آج یہ بیٹے کے موقع پہ کیا ہو رہا ہے؟ او جی مجبور ہوں، اب کیا کروں؟ بیٹے جو ہوئے مجبور ہوں جی، نہیں مانتے، مجبور ہوں یہ ہے، مجبور ہوں وہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی پہ چلنے والوں کو صرف یہ ملے گا، یہ دنیاوی مجبوریاں میں نہیں جانتا۔ صحابہ کرام رشتے توڑ دیتے تھے، الگ ہو جاتے تھے بیٹوں سے، باپ سے، بھائیوں سے، ماں سے، بیویوں سے، بیٹیوں سے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات سب سے اہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ یار کیا وہ رب ہے، کیا اس کی شان، کیا اس کی شان ہے۔ عمر آ گئی 50 سال، 55 برس، 60 برس تک کا حدیث میں ہے اللہ 60 برس تک مہلت دیتا ہے، پھر اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ 60 برس سے عمر اوپر ہو گئی، پھر بھی توبہ نہ کر سکا، نیک اعمال نہ سکا، پھر اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو ساری عمر غلطیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، کوئی گناہ نہیں اس نے چھوڑا، پھر اللہ سے ڈر گیا، کسی کا بیان سنا، کسی کی تقریر سنی، یا قرآن گھر میں پڑھ رہا ہے، گھر میں حدیث بیٹھا پڑھ رہا ہے، اچانک خیال آیا یار یہ کیا میں کر بیٹھا، کیا کر بیٹھا۔ حدیث قدسی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر یہ بوڑھا آدمی جس نے زندگی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، اور حالت کیا ہے؟ چلا نہیں جا رہا، سنا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا، کسی چیز کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتا، دوست بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئی، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، جیب بھی خالی ہو گئی، مال بھی نہ رہا۔ ایک وقت تھا جب اسے کہا جاتا علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہے، اپنی چودراہٹ پہ ہے۔ اب خیال آیا اور اس خیال سے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ عمر میں، ساری عمر میں نیکی تو نہیں کمائی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت نہیں کی ہے، لیکن جاؤں تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے چھپ چھپ کر لوگوں سے شرمندہ ہے نا، کہ دیکھیں گے اب بوڑھا ہو گئے، اب مسجد جا رہا ہے، اور ہماری طبیعت کیا ہے، ہم ان لوگوں کو بھی تانے دیتے ہیں، اور ساری زندگی یہ کرتا رہا ہے، اب آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ساری زندگی میں ایک نیکی نہ کرنے والا بوڑھا ہو گیا، لوگوں سے چھپتا چھپاتا شرمندہ ہو کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، وضو کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، نفل نہیں پڑھ رہا، نمازیں لمبی نہیں پڑھ رہا، سجدے میں گرا ہوا ہے اور بول نہیں پا رہا۔ اللہ کہاں سے شروع کروں، کیا بولوں، تیرا مجرم ہوں آ گیا، کیا بولوں میں اللہ، نہیں نیکی تو ایک بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تیرے گھر آیا ہوں اور پہلی بار آیا ہوں میرے مولا، پہلی بار آیا ہوں جب عمر ہی گزر گئی ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور بول نہیں پا رہا کہ معافی کیسے مانگوں، شرمندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کئی سال سے کوئی بچہ ماں سے بچھڑا ہوا ہو،
اچانک مل جائے، ماں اتنا راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ اس پہ راضی ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں دوڑو، زمین پہ اترو، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بعد میں گرے، اس کو جا کے بتا دو تیرے رب نے تجھے جنت عطا کر دی۔ تو آ تو گیا ہے، آیا تو ہے، مانا تو ہے کہ میرا رب ہے، تو اس یقین سے تو آیا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، تو اس ایمان پر تو آیا ہے کہ اس کے در پہ سر آج جھکا کر تو دیکھو، آج دامن پھیلا کر تو دیکھو، آج ہاتھ میں بھی پھیلا کر تو دیکھو۔ میرے بندے تیرے دل کی حقیقت کو جان گیا ہوں، زبان سے نہ بھی بول، میں رب جانتا ہوں تو کیسے آیا۔ وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے۔ اور ایک بات، لا ایمان لمن لا عہد لہ، لوگو اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے اس آدمی سے، لوگوں سے جھگڑا کریں گے نا، اللہ سے فیصلے کروائیں گے، یا اللہ مجھے مارا ہے میرا فیصلہ کر دے، یا اللہ اس نے ظلم کیا فیصلہ کر۔ ایک وہ بدبخت ہوگا، اللہ خود اس سے جھگڑا کرے گا کہ میرے نام کی قسم اٹھا کر تم نے وعدہ کیا تھا پھر پورا کیوں نہیں کیا۔ یہ آدمی مارا جائے گا۔ یہ آدمی بڑی سخت گرفت میں آئے گا جو وعدہ کرتا ہے لیکن پورا نہ کرنے کی نیت سے۔ یاد رکھیے اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ خود اس سے جھگڑا کرے گا۔ اور وہ لوگ پیسے لیے، تھوڑے بہت پیسے، کیا اوقات ہے یار، یہ پیسے چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں میں دے دوں گا، لیکن اگر نیت نہیں ہے اللہ اس کو توفیق نہیں دے گا اور خود اس سے اللہ جھگڑا کرے گا، میرا نام لے کر وعدہ کیوں کیا تھا۔ یہ آدمی بڑی سخت پکڑ میں آتا ہے۔ ٹائم تو مکمل ہو گیا، میں ایک روایت بیان کر دوں۔ قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، حجاج ابن یوسف کے دور میں بہت بڑے سپہ سالار، کئی شہروں کو نہیں کئی ملکوں کو فتح کیا تھا انہوں نے۔ حجاج ابن یوسف مانتا تھا کہ کوئی ہے جری جرنیل اور کوئی عبادت گزار اور اتنا نیک آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ قیدیوں کو سزائے موت دے رہا تھا کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، صرف ایک قیدی بچ جاتا۔ حجاج ابن یوسف نے قتیبہ بن مسلم سے کہا اس قیدی کو اپنے گھر لے جاؤ، صبح اس کو لے کے آنا، صبح اس کی گردن اڑا دے گی۔ اب قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں اس قیدی کو جب لے کر گھر جا رہا تھا تو اس نے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے، کہنے لگا قتیبہ اگر تھوڑا سا بھی تیرے دل میں رحم ہے، اگر تھوڑا سا بھی رحم ہے، اللہ کے واسطے مجھے جانے دو، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس امانتیں پڑی ہیں۔ اور تھا وہ بدو، ایک گاؤں کا رہنے والا، کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں بدو تھا، کچھ بھی پڑا ہوا نہیں تھا، اور مجھے ہاتھ جوڑ کے رب کے واسطے دے رہا، قتیبہ مجھے جانے دو، میں نے امانتیں دینی، قتیبہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو کوئی وصیت کرنی، جن رشتہ داروں سے لینا دینا ہے اپنے بیٹوں کو بتانا، اتنا خیال تو اس کا بھی ہے، کل میرا سر اڑ جائے گا، امانتیں میرے گھر میں پڑی ہیں، کسی کو نہیں پتا کس کو دینی ہے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں اتنا رویا، اتنے ہاتھ باندھے کہ مجھے اس پہ رحم آ جاتا، اور اس نے کہا میں اللہ کو گواہ ضامن بناتا ہوں کہ میں صبح تیرے گھر آ جاؤں گا، پھر تو مجھے حجاج بن یوسف کے پاس لے جانا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب میں نے اس کو چھوڑ دیا اس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، بھاگتا چلا گیا، اور میرے دل میں اتنا دکھ پیدا ہوا، یار اس نے شکریہ تک ادا نہیں کیا، اس نے جزاک اللہ تک نہیں کہا، یار اتنا بدو قسم کا آدمی، اور میں نے اس کو اس بات پر چھوڑ دیا، اگر یہ نہ آیا تو حجاج ابن یوسف کو میں جانتا ہوں وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا، اور یہ شکریہ تک ادا نہیں کر سکا، وہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ کہنے لگا قتیبہ بن مسلم کہتے پوری رات میں روتا رہا، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرے بھی بچے ہیں، بیوی ہے، اللہ اس کے بدلے اگر وہ نہ آیا تو یا اللہ میرا سر اڑ جائے گا۔ فجر کی تہجد کی اذان ہو رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، قتیبہ بن مسلم نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بدو کھڑا، کہنے لگا یا قتیبہ بن مسلم جزاک اللہ خیرا، قتیبہ تجھے اس بات کا ملال تھا کہ جب تو نے مجھے چھوڑا میں نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا، مجھے اللہ سے غیرت آ گئی تھی
کہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی میں میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ میں رات بھر امانتیں دے کر، رات سجدوں میں گزار کر اب تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں قتیبہ، تو نے مجھے اتنا موقع دیا۔ میں نے کہا تم بھاگ بھی تو سکتے تھے، مجھے تمہارے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا زندگی کا راز اس نے بتا دیا، اس بدو نے بات کی۔ کہا قتیبہ جس نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہو وہ کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ جو اللہ کو ضامن بنا کر گیا ہو، یہ دنیا میں میرا گر ہر تن سے جدا ہو جائے یہ مجھے برداشت ہے، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ مولا تیرا نام لے کر تجھے ضامن بنا کر آیا، آج اللہ کو ضامن بنا کر لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، مکان کھا جاتے ہیں، زمینیں کھا جاتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں اسے لے کر حجاج ابن یوسف کے پاس آیا، اس نے کہا قیدی کہاں ہے؟ میں نے کہا حضرت قیدی کا سر اڑانے سے پہلے یہ رات کا قصہ سن لیجئے، اس طرح منت سماجت کی، اس طرح یہ چلا گیا۔ متقی اتنا ہے کہ اس ڈر سے گیا کہ کوئی امانت نہ رہ جائے، وہ مجھ پہ بوجھ نہ بن جائے، ساری امانتیں لوٹا کر یہ تہجد کے وقت میرے پاس آیا، اور یہ اتنا مواحد ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تیرا شکریہ رب کے ساتھ ملا کر کروں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ شرک نہ ہو جائے۔ حجاج ابن یوسف اوپر سے نیچے تک اس بدو کو بار بار دیکھتا ہے، اور قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ حجاج ابن یوسف جیسے سنگ دل کے دل کو آج نرم کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اللہ آج اس کے دل کو نرم کر رہا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا قتیبہ جاؤ، یہ تمہیں دیا، یہ تمہارے حوالے، جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو۔ میں نے اسے لیا، باہر آیا اور میں نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور اس نے کہا قتیبہ تو نے مجھے آزاد کیا، میرا بھی ایمان ہے قیامت کے دن اللہ تجھے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بھائیوں یہ معاملات جو ہے نرمی کے، اللہ نے جنت ان کے لیے رکھی ہے، یاد رکھیے سخت دل کے لیے جنت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جنت کے درجات، جنت کے دروازے اور پھر جنت کے محلات، اب اس کا اگلے جمعہ میں تذکرہ ہوگا۔